بہت شکریہ آپ کا سینئر منسٹر صاحب جناب طارق فاروق صاحب. بحثیت مہمان خصوصی آپ کے احترام میں جو باتیں کی گئیں مخلوقات میں ہم کم و بیش کوئی بھی سرمنی ہوتی ہے تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اسی طرح اسمبلی میں بیٹھ کے مرکز کے متعلق جو آپ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی کم و بیش اسی طرح ہوتی ہے. جی میر شفیع صاحب اور ان کی ٹیم کو مبارکباد. اس وقت یہاں تقریبی حق برداری ہو رہی ہے. ہمیں اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, ان پہ بات کی جانی چاہیے اور اس حوالے سے آپ کی شہرت کی ہے, ہم آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں. ایک تو آپ کی حکومت کے چیف ایگزیکٹو ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی پی ایم ہوں, اور پھر ان کے متعدد بیانات اخبارات کی زینت بنے جس میں یہ تاثر دیا گیا, جس کی بازگشت میں سنائی دی کہ ایل او سی کو مستقل بارڈر بنایا جا رہا ہے. اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے چونکہ آپ کسٹوڈین ہیں اور جو یہاں کا یہ بیس کیمپ ہے وہ آپ کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. 73 سالوں سے اس بار جو ہوا ہے, جو قتل و غارت, جو عصمت دریاں, جو اور معاملات ہوئے ہیں, تو اگر آج حکومتیں اسے سرنڈر کرتی ہیں, اس سے دستبردار ہوتی ہیں, تو اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے, اس کا بھی جواب دینا چاہیے. میرے چونکہ ہم مہمان ہیں جناب میرے شفیع صاحب کے, تو انہوں نے کہا ایشو پہ بات کریں. تو جو ہمارے صحافیوں کے ایشو ہیں, جو مفربات سینٹر پر اس میں تقریب ہوئی تو طارق فاروق صاحب رایا فاروق صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی تھی. انہوں نے کہا وکلا کی لائبریری اور ایک کوئی چیز انہوں نے اور بتائی تھی, اور صاحب یہ کہا تھا کہ صحافیوں کے یہ جو مسجد کا چندہ اور یہ ختم کبھی بھی نہیں ہوتے. مشکل حالات میں ہم آزاد کشمیر میں سچی بات اگر کہوں, میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, میں آرگنائزیشن کے اس کو کر رہا ہوں. آزاد کشمیر میں صحافت شاید اس طرح نہیں ہوتی. کچھ بیریئر ہیں, ہم ان کو بھی کراس نہیں کر سکتے, لیکن جو صحافت جس کو کہتے ہیں, جو تحقیقاتی رپورٹنگ ہے, جس میں آپ باعث نہیں ہوتے. مجھے رمضان چکائی صاحب کی بات سے میں یہ کہتا ہوں, اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ آپ گھر کو آگ لگ رہی ہو تو آپ اگر کیمرہ مین آپ اس کی تصویر نہیں بنائیں گے, گھر کی آگ کو بجھائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ میں جانبدار ہوں, جب آپ کچھ چیز لکھتے ہیں تو آپ کی جانبدار نہیں ہوتے, آپ کو غیر جانبدار رہنا پڑتا ہے. اور ہمارے ہاں بہت مشکل ہے سچ لکھنا. ایک تو ایل او سی کے متعلق جو ایشوز ہیں, دوسرے بہت سے ایشوز ہیں جو آپ کے ہیومن رائٹس کی جو صورتحال ہے اس پہ لکھنا بہت مشکل ہے. سچ جو بھی لکھے گا وہ نہیں ملے گا. لیکن چلو اس کا حل ہم نے یہ نکالا تھا, بہت پہلے یہ ہوتا تھا کہ سچ نہیں لکھا جاتا تو سب لکھ لیں, اس میں سے جس نے سچ تلاش کرنا ہے وہ کر لے گا. لیکن اب تو سب کے اندر بھی یہ پولیٹیکل ایڈیشن ہے. ہماری جو لیڈ ہے, سپر لیڈ ہے, یہ تو سر آپ کے کھاتے میں ہوتی ہے, کہیں سینئر منسٹر اس میں ہوتے ہیں, کہیں وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں, کہیں پریزیڈنٹ صاحب ہوتے ہیں, اور یہ غلطی ہمارے اینڈ پہ ہے. تو وہ جو کچرے کے ڈھیر سے بچہ اپنا رزق تلاش کر رہا ہے وہ ہماری اس جگہ نہیں بنا پاتا. جو یہ پانیوں کی سرزمین ہے اور لوگ صاف پانی سے محروم ہیں, وہ جگہ نہیں بنتی. جو آپ کا ڈیولپمنٹ کا اچھا میں یہ تگڑے نا آپ کے بھائی ہیں, ان کو آپ کی حکمت کا نہیں پتا. میں ساری حکمت طارق فاروق صاحب سے سیکھی ہے, میں ان پہ بات کرتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بنیادی ایشوز ہیں, میں شارٹ کرتا ہوں اس کو, جو بنیادی ایشوز ہیں ہمارے, جو لوگوں کے ایشوز ہیں, جو لوگوں کو رائٹس ہیں, جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا جو وزیر صاحب ہیں اور پرائم منسٹر صاحب ان کا علاج باہر ہو. میں تو کہتا ہوں شخص کو ووٹ ہی نہیں دینا چاہیے جو شخص اپنے بچوں کو اس اپنے حلقے کے اسکول میں نہ پڑھائے اور اپنا علاج اپنے حلقے کے ہاسپٹل میں نہ پڑھائے. چیزوں کو تو اب تو بہتر کرنی چاہیے نا, کب تک تعریف کرتے رہیں گے. تعریف سے نکل کے چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال چونکہ پروگرام آپ کا, میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا. میں آپ سب کا دل کی امید گرہیوں سے شفیع صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جس محبت سے پیغام بھیجا
ہم مظفرآباد سے چل کے آئے اور ہمارے جو دوست ہیں یہاں ان سب کا اور سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے جو دوست ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی. ہم اس سے میں دوسری دفعہ آیا ہوں. اس دفعہ پہلے کوئی ایک شادی تھی دوستوں کے ساتھ میں, دوسری دفعہ یہاں پہنچا ہوں. مجھے بڑی خوبصورت دھرتی لگی ہے, وہ باکسر سے جھیل قلعہ اور دوسری چیزیں جو پڑی ہوئی تھیں, تو دل چاہتا تھا کہ آج اس کو دیکھیں. آپ سب کا دل کی امیر بھائیوں سے شکریہ.